اویس قرنی. میرے آقا فرماتے تابعین میں سب سے بہترین میرا کوئی دوست ہے تو اس کو اویس قرنی کہتے ہیں, اور دوست کو عربی زبان میں محبوب کہتے ہیں. حضور نے فرمایا تابعین میں میرا سب سے بہتر جو محبوب ہے وہ اویس قرنی ہے. اور آقا نے فرمایا ایک بندہ ہے, توجہ کرنا, ایک بندہ ہے میری امت میں جس کو برس کی بیماری ہے, سفید داغ کی برس کی بیماری. اس کی دعا سے وہ پوری بیماری اچھی ہو گئی, لیکن ابھی بھی اس کے ہاتھ پہ برس کا نشان ہے. گول سا بڑا سر, بکھرے ہوئے بال, بکھری ہوئی داڑھی, پھٹے پرانے کپڑے, بڑی بڑی اس کی آنکھیں, ہیبت ناک چہرہ. لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے. اس کا حال یہ ہے کہ وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ قبول کرے. وہ میرا دوست اویس ہے. جب بھی اویس تمہیں ملے, اویس کو ملنا اور اس سے دعا کروانا, کیونکہ وہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. یہ سیدنا اویس قرنی کی شان, اویس قرنی کا مقام اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی شان خود بیان فرمائی. آقا فرماتے وہ ماں کا وفادار, وہ ماں کا فرما بردار, وہ صاحب حال, ماں کی خدمت میں ایسا منہمک ہوا کہ اور چیزوں کے لیے اس کو وقت نہ ملا, ٹائم نہ ملا. اس طرح کی باتیں احادیث میں کثرت کے ساتھ وارد ہے. تو اویس قرنی ماں پہ سب خرچ کرتے ہیں, پوری پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں, روزانہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں. ابھی رمضان شریف آئے گا, یہی عاشقان رسول جو میلاد النبی کے جلوس میں کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ رمضان شریف میں کہیں گے مولانا 4 دن بھوکا رکھو تو رہ لوں گا لیکن گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا, اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا. ہنسنے کی بات نہیں, میں سگریٹ کے بغیر نہیں رکھ سکتا اس لیے روزہ نہیں رکھتا. واہ کیا عاشق رسول نکلا تو. عاشق تو جان دے کر کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے, وہ بھی 12-14 گھنٹے کے لیے, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, بیڑی نہیں چھوڑ سکتے. حیرت کی بات ہے. اویس قرنی کا حال یہ تھا. تو بہرحال حضرت اویس قرنی کبھی بے وضو نام محمد نہیں لیتے تھے, بلکہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھ کے پتھر مارتے تھے. تو اویس کہتے تھے لوگوں بڑے پتھر نہ مارا کرو, چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ تمہارا بھی کام چلے میرا بھی کام چلے. تو لوگ کہتے اویس بڑا عاشق رسول بنتا ہے, بڑا عاشق بنتا ہے, بڑے پتھروں سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ ڈرتا نہیں ہوں, بڑے پتھر مارتے ہو تو خون نکلتا ہے, خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور وضو ٹوٹے گا تو بے وضو نام محمد کیسے لے سکتا ہوں. یہ حال ہے. اللہ اکبر. اویس قرنی کی بڑی شان, اللہ اکبر. ان کی کیا باتیں میں بیان کروں, کیا عرض کروں, لیکن ایک آخری بات بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں. اویس قرنی کا حال یہ تھا کہ روزانہ رات کو عبادت, دن کو اونٹ چراتے, سوتے ہی کم تھے, بلکہ نیند آتی تو اپنی آنکھوں پہ پانی ڈال کر کے کہتے اللہ نے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. ان کی چند کھجوریں ان کی غذا تھی. ان کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں, بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں. ایک دن وہ اپنی امی کے پاس آتے, صبح کو آ کے کہتے امی حضور کی یاد آتی ہے, امی اجازت دو تو میں جاؤں. کہا کہ نہ بیٹا تم نے نہیں جانا. ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے اویس قرنی حضور سے ملنے 3 مرتبہ گئے, 2 مرتبہ گئے تو ملاقات نہیں ہوئی, تیسری مرتبہ گئے تو حضور کا وصال ہو چکا تھا. بہت اختلاف ہے ان کی زندگی میں, بلکہ اویس تو دعا کرتے تھے اے اللہ میں میرے محبوب کو جانوں, میرا محبوب مجھے جانے, باقی کوئی تیسرا مجھے نہ جانے, مجھے گمنام رکھ تاکہ کوئی مجھے جانا ہی نہ کرے. بلکہ اویس قرنی جب جاتے لوگ آپ کو پہچان لیتے تو آپ علاقہ بدل دیتے تھے, رہتے نہیں تھے, جنگلوں میں رہتے تھے. سرکار غریب نواز کہتے ہیں جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ مخلوق سے بھاگتا پھرتا ہے. ہم تو مخلوق کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ آتے رہیں, ہے نا, لیکن جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ ویرانہ ڈھونڈتا ہے. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یار کا پتہ ملے اس کا حال یہی ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے, آپ نے ابھی شورا سے بھی سنا, اپنا جبہ دیا تھا فاروق اعظم کو, اور کہا تھا مولا علی سے بھی کہا تھا
کہ اویس ملے تو اس کو جبہ دینا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا. سیاح تھوڑا ٹھہر کے سوچو, اس روایت پر پوری امت متفق ہے کہ آقا نے اپنا جبہ دیا اور کہا دعا کرانا. جس کا نام لینے سے دعائیں قبول ہوتی ہے, وہ رسول اگر کسی سے دعا کروا رہے ہوں تو اس اویس کی شان کیا ہوگی, اس اویس کا مقام کیا ہوگا, اس اویس قرنی کا مرتبہ کیا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, یہ منزل ملتی کیسے ہے؟ یاد رکھنا, زبانی دعووں سے نہیں ملتی, عمل کے میدان میں قدم رکھنے سے ملتی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں عشق رسول عطا کرے, محبت رسول عطا کرے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا, ماں کے پاس صبح کو آتے, امی میں نے حضور سے ملنے جانا ہے, بہت یاد آ رہی. ماں کہتی نہیں بیٹا, وہاں بڑے بڑے عقل مند گئے تو دیوانے ہو گئے, تو پہلے سے دیوانہ ہے, تو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. ان کے لیے تو ہزاروں ہیں, میرے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں. ماں نابینا تھی, بوڑھی تھی, چل نہیں سکتی تھی. ماں کی خدمت کرتے تھے, لیکن ماں نے منع کیا تو اویس کرنی نہیں گئے, دل پکڑ کے بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر آتے, تیسرے دن پھر آتے, آتے ہی رہتے, بولتے ہی رہتے, روتے ہی رہتے. ماں حضور کی یاد آتی ہے, ماں حضور کے بغیر رہ نہیں پاتا, لیکن ماں منع کر دیتی تو رک جاتا. یا رک جاتے. ایک بات کہتا ہوں, اگر آج نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہے نا ماں باپ کہ بھئی جس لڑکی کے ساتھ تیرا افیئر چلتا ہے تو نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا, تو ماں باپ سے نوجوان لڑکے لڑنے لگتے ہیں. کون لڑتے پتہ ہے؟ وہی جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. اویس کو ماں کہہ رہی کہ حضور سے ملنے مت جانا, تو اویس حضور سے ملنے نہیں جاتے. اور ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ تیری پسند کی شادی نہیں کرنا, اور کہتے ہیں شادی کے بعد تم نے اس کو رکھنا ہے کہ میں نے رکھنا ہے. لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, لڑکیوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. میں کہتا ہوں نادان, عاشقوں کا مسلک تو یہ ہے, اگر ماں باپ کہہ دے کہ نبی سے ملنے نہ جانا تو وہ بندہ رک جا رہا ہے. ماں باپ کہہ دے کہ عمرہ کو مت جانا تو وہ بندہ رک جا رہا ہے. اور ہم کیسے عاشق رسول کہ ماں باپ کا کہنا توڑ کے شادیاں کر رہے ہیں, ماں باپ کا کہنا توڑ کر کے ان کا دل دکھا کر کے لڑکیوں کو لے کے بھاگ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہے. سن لو, یہ بھاگ کے شادی کرنے والوں کبھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھا کے شادی کی ہے کبھی تمہیں قرار نہیں ملے گا. بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں, پیشن گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا. آج اگر ماں باپ کہے نا دوا کو پیسے دے, تو جو دوستوں پہ خرچ کرتا ہے وہ ماں باپ کو دوا کے پیسے 10 بات سنا کر کے دیتا ہے. آج بے شمار ماں باپ ایسے ہیں, آپ کے بھیونڈی میں بھی ہوں گے, جو بریج کے نیچے کھانے پینے کو ترستے نظر آتے ہیں. آج بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے نادان, تو عاشق رسول بننے چلا؟ جو ماں کا عاشق نہ بن سکا وہ رسول کا عاشق کیا بنے گا؟ جو باپ کا عاشق نہ بنا وہ رسول کا عاشق کیا بنے گا؟ یاد رکھو, کہانی کس سے اور ہے, حقیقتیں اور ہے. اور یاد رکھنا, اللہ کے رسول نے ماں باپ سے وفا کا حکم دیا. جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ رسول اللہ سے سچی وفا نہیں کر سکتا. ماں نے کہا نہیں جانا بیٹا. اویس دل پکڑ کے بیٹھ جاتے, نہیں جاتے. ماں سوچتی ہے میں نابینا ہوں. ایک دن اویس, روزانہ کا معمول تھا, ایک دن اویس آتے, ماں جاؤں پیر پکڑ کے. ماں نے سوچا یہ روز روز کی کہانی آج ختم کر دوں. ماں نے کہا ہاں جاؤ, ہاں جاؤ. آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے ہاں جاؤ, لیکن میں تجھے صرف 8 پہر کا ٹائم دیتی ہوں. کتنا؟ 8 پہر مطلب اپنے حساب سے 24 گھنٹے. 8 پہر میں واپس نہیں آئے گا, کبھی معاف نہیں کروں گی, جا. اویس قرنی نے ماں سے جب اجازت سنی تو آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. حضرت اویس قرنی نیچے شلوار ہوتی تھی اور اوپر کمبل ہوتا تھا اونٹ کے بالوں کا. اور وہ شلوار کیسی ہوتی تھی میں نے بتایا, وہ تہبند شلوار, وہ چتڑوں سے بنی ہوتی تھی. ایک دن وہ چتڑے اٹھا رہے تھے تو کتا بھونکنے لگا. اویس قرنی نے کہا ارے تیری قسمت کا تجھے ملے گا, میری قسمت کا مجھے ملے گا, کیوں بھونکتا ہے؟ اویس قرنی کا حال یہ تھا, سوکھا ہونٹ, ایک کمبل, پھوکا پیٹ, دبلا پتلا بدن, پتلی سی کمر, آنکھیں روب دار,
چہرہ روبدار، داڑھی میں کنگھی کی فرصت میں، کیونکہ وہ غلبہ حال میں تھے، جذب کی کیفیت تھی، اپنے آپ میں ہی نہیں رہتے تھے، عجیب حال تھا. تو ماں نے کہا جا 8 پیر میں واپس آنا. کمبل ڈالا اور دوڑ پڑا. کمبل ڈالا اور دوڑ پڑے. دوڑ کیا پڑے؟ مدینہ طیبہ کی طرف. ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ عقیدہ ہے کہ بطور کرامت اگر بعد مکانی کو مختصر وقت میں طے کر لیا جائے تو یہ خلاف عقل تو ہو سکتا ہے لیکن خلاف شرع نہیں ہے. بعد مکانی دور کا مکان چھوٹے سے وقت میں طے کر. اور ہم اہل سنت تو مانتی ہے، لیکن جو اہل سنت سے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی فتوے کی زبان میں یہ بات لکھی. وہ بیان کروں گا تو مزہ کرکرا ہوگا، میں اب اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن لکھا کہ اگر ودائی نہ ہو اور بچے کی ولادت ہو جائے تو بچہ حلال ہی ہوگا. یہ بات لکھی گئی ہے فتاوی کے اندر، فتاوی حکیم الامت میں یہ بات موجود ہے. اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ دور ہو، کئی اور ملک میں ہو، تو بھی بچے کی ولادت ہوئی تو وہ حلال ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دور کا سفر بطور کرامت مختصر وقت میں طے کیا جا سکتا ہے. حالانکہ کرامتوں پہ فتوے نہیں دیے جا سکتے، مگر میں اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے فقہ نے بھی اس طرح کی کچھ باتیں بیان کی ہے، مگر وہ تفصیل طلب ہے، لیکن اس کو کریدنا میرا مقصد نہیں ہے. مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 پیر میں آپ نے اویس کو مدینے کیسے پہنچا دیا؟ میں نے نہیں پہنچایا اللہ کے بندو، اللہ نے پہنچایا. میں تو بیان کر رہا ہوں. اویس قرنی کو ماں نے کہا 8 پیر کا وقت یعنی 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں، پلٹ کر نہ آئے قیامت تک میں تجھے معاف نہیں کروں گی. اویس نکلے، دوڑے دوڑے دوڑے. جیسے ہی دوڑتے اچانک خیال آتا ہے اویس کیا محبوب کی گلی میں جانے کا طریقہ یہی ہے؟ دوڑ کے جانا. اب اس واقعے کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں جلدی جلدی بیان کروں. جیسے ہی محبوب کا خیال آتا ہے دھیرے چلتے ہیں، اور ماں کا خیال آتا ہے دوڑتے ہیں. کبھی چلتے ہیں دھیرے، کبھی دوڑتے ہیں. عشق اور عقل کے درمیان اویس امتحان میں ہے. ماں کا خیال آیا دوڑا، حضور کا خیال آیا رکا. اسی منزل میں قدرت کو پیار آیا اور ارشاد فرمایا اے زمین سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے. اویس جیسی مدینہ طیبہ میں پہنچے کیا حال ہوا ہوگا وہ تو قلب اویس جانتے ہیں، ان کا دل جانتا ہے، اویس قرنی کا قلب جانتا ہے. لیکن اللہ اکبر، جب عاشق مدینے میں قدم رکھتا ہے تو کہتا ہے سنبھل جا اے دل مستر، مدینہ آنے والا ہے. لٹا اے چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے. قدم بن جائے میرا سر، مدینہ آنے والا ہے. بچھو راہ میں نظر بن کر، مدینہ آنے والا ہے. وہ چمکا گنبد خضرا، وہ شہر پرزیا آیا. ڈھلے اب نور میں پہ کر، مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آ گیا، اب دیر کیا ہے، صرف اتنی سی تو خالی کر یہ دل کا گھر. مدینہ آنے والا ہے. غبار راہ انور کس قدر پر نور ہے اختر، تنی ہے نور کی چادر. مدینہ آنے والا ہے. اللہ اکبر. مدینہ منورہ آیا. اویس قرنی کی کیفیت کیا رہی ہوگی جب مدینے کی ہوائیں اویس کے چہرے کو لمس لیتی ہوگی تو گویا اویس اللہ اکبر کبھی مدینے کی دیواروں کو چمٹتے ہیں، کبھی مدینے کے درختوں سے چمٹتے ہیں، کبھی مدینہ منورہ کی پتھروں کو اٹھا کر دیوان کی حالت جذب میں کرتے ہوئے کوئی کہتے ہوں گے پتھروں اے مدینے کے پتھروں، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ میں تو اس محبوب کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتا ہوں. تم تو میرے یار کو بار بار دیکھتے ہوں گے. جب وہ تم پر خرام ناز کرتا ہوگا تو تم اس کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے. کبھی دیواریں مدینہ کو چوم کر کہتے ہوں گے اے مدینے کی دیواروں، جب میرا یار تمہارے درمیان سے گزرتا ہوگا تو اس کے لباس کو
ہوائیں جب چھیڑتی ہوگی تو تمہیں بوسے دینے کا موقع ملتا ہوگا. اے مدینے کے درختوں، اے مدینے کے درختوں، تم کتنے خوش نصیب ہو. ہم تو ایک نظر دیکھنے کو تڑپتے ہیں، تم تو بار بار دیکھ رہے ہو، ہر بار دیکھ رہے ہو. اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو جو ملا اس سے پوچھا حضور کہاں ہے، جو ملا اس سے پوچھا حضور کہاں ہے، جو ملا اس سے پوچھا حضور کہاں ہے. مختلف محققین نے مختلف باتیں کہی. کسی نے کہا حضور غزوہ میں گئے، کسی نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں ہے، حجرہ عائشہ میں استراحت فرما رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اب یہ اس وقت ملنے کا ٹائم نہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کے آرام کا ٹائم ہے. انہوں نے کہا لیکن میں تو ملنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہا جاتا ہے، محققین کہتے ہیں در عائشہ پہ گئے، سلام کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ نام تو نہیں بتا سکتا، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ قرن کا رہنے والا ہوں. ایک نظر حضور سے ملنے کے لیے، ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اما جان کیا میں حضور سے مل سکتا ہوں؟ تو دو روایتیں یہ بیان کی گئی. ایک تو یہ کہ حضور حجرے سے باہر گئے ہوئے ہیں، رکو وہ تشریف لائیں گے. اور دوسری بات یہ تھی حضور کسی غزوہ میں گئے تھے اور جاتے وقت کہہ گئے تھے عائشہ ایک بندہ آئے گا میرے جانے کے بعد، اس کا سر گول اور بڑا ہوگا، بکھرے ہوئے بال ہوں گے، داڑھی بکھری ہوئی ہوگی، پٹھا پرانا لباس ہوگا، اس کے ہاتھ پہ برس کا نشان ہوگا، سفید داغ ہوگا، اور وہ آئے گا تو اس کو کوشش کرنا، روکنے کی کوشش کرنا، اس کو ٹھہرانے کی کوشش کرنا اس کو. اللہ اکبر، اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی. بہرحال اللہ بہتر جانے، واللہ عالم ورسولہ عالم. بہرحال ام المومنین نے فرمایا کہ حضور گھر میں نہیں ہے. یہ بات پہ تو دونوں گروپ متفق ہیں، گھر میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جیسی کہا نا گھر میں نہیں ہے تو ایک سرد آہ کھینچی، اور سرد آہ کھینچ کر غلبہ حال میں آ گئے اور بہت روئے. امی جان کو لگا کہ جس کی نشاندہی حضور نے کی شاید وہی آیا ہے، تو دیکھا کہ وہ دیوانہ اللہ اکبر چرواہوں کی طرح سر پہ کپڑا بندھا ہوا ہے، کمبل اوڑے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور روتے ہیں. رونے کے بعد امی جان نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا محبوب میرا نام جانتا ہے، مجھے کسی کو اپنا نام بتانے کی حاجت نہیں ہے، البتہ جب وہ آئے نا تو ان کو میرا سلام کہنا اور میری امی کا سلام کہنا، اور اماں جان ان سے کہنا کہ یمن سے ایک غلام آیا تھا، بڑی تمنا لے کر آیا تھا کہ ایک نظر انہیں دیکھوں گا، لیکن افسوس وہ تمنا پوری نہ ہو سکی. جب آئیں گے تو سلام کہنا اور میری عرضی پہنچانا کہ جب قیامت کے دن وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائیں، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے. بس اتنا کہنا. اچھا میں چلتا ہوں. اماں جان عائشہ نے کہا رکو رکو، وہ بہت دور نہیں گئے، وہ واپس آئیں گے. کہا کہ نہیں امی جان میں نہیں رک سکتا. کیوں؟ اتنی دور سے آئے ہو، یمن سے آئے ہو، قرن سے آئے ہو، رکو مل کے جاؤ. نہیں امی جان میری ماں بوڑھی ہے، نابینا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی خادم نہیں ہے. میری ماں نے مجھے صرف 8 پہر کا وقت دیا ہے، اگر میں 8 پہر میں واپس نہیں جاؤں گا تو میری ماں ناراض ہوگی، میری ماں ناراض ہوگی تو میرا محبوب بھی ناراض ہو جائے گا. میں ماں کو ناراض کر کے اپنے محبوب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. اچھا میں چلتا ہوں. اللہ اکبر یہ کہہ کے نکلے. حضور اپنے گھر میں آئے. گھر میں آئے تو سرکار نے دائیں بائیں دیکھا. محققین کہتے ہیں کہ نور چمک رہا تھا. سرکار نے پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ ہاں کہا روز ہی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ ارشاد ہوا عائشہ جو روز آتے ہیں نا وہ اور ہے، لیکن آج جو آیا تھا وہ اور ہے. آج مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں کا ایک دیوانہ تھا، چرواہے جیسا ہولیا تھا. پھر میرے آقا نے کہا وہی بڑا سر، بکھرے بال، ہاتھ پہ برس کا نشان، یہ ہاں. نام کیا تھا؟ نام نہیں بتایا لیکن نشانی یہی تھی.
اچھا میرا اویس آیا تھا، میرا اویس ہے۔ اس کی آقا وہ نام نہیں بتاتا تھا لیکن اس کا انداز یہی تھا۔ سرکار نے صحابہ سے کہا، ایک روایت بھی صحابہ سے کہا جاؤ اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو اور وہ مل جائے اس کو میرے پاس لاؤ۔ لیکن اتنی دیر میں اویس تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے۔ میرے سرکار نے فرمایا عائشہ اس سے دعا کرایا تم نے؟ ہائے ہائے ہائے، اس سے دعا؟ آقا اس سے میں دعا کراتی؟ ہاں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے، اگر وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے قبیلہ ربیعہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی مغفرت فرما دی۔ حضور اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس چرواہے کو، اس شتربان کو یہ مقام کیسے ملا؟ آقا نے فرمایا میرے عشق میں ماں کا وفادار ہو گیا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرما دی۔ یہ سیدنا اویس قرنی کی ذات ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اویس جب میدان محشر میں آئیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل کر دیے جائیں گے، کیونکہ اویس نے دعا کی تھی اللہ مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا محبوب مجھے جانے، میں محبوب کو جانوں اور کوئی نہ جانے۔ تو جب 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں آئیں گے لوگ کہیں گے وہ اویس، وہ اویس، وہ اویس، وہ اویس، لیکن حقیقی اویس کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں اویس قرنی کے 7 مزارات ہیں۔ کتنے؟ ایک پر میں نے بھی حاضری دی ملک شام میں، تو لیکن یہی ہے، کوئی کہتا ہے یہ مزار، کوئی کہتا ہے یہ مزار، کوئی کہتا ہے یہ مزار، لیکن اویس قرنی کا مزار زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ ملک شام میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کی شہادت ہوئی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں ایک جنگ کے اندر۔ جس جنگ میں شہید ہوئے علماء اس کو جانتے ہیں، اس جنگ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ کا نام لے کر 50 بحث کے دروازے کھولنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل ادب ہے، اہل محبت ہے، اہل عشق ہے۔ البتہ مولائے کائنات کے ساتھ ایک جنگ میں آپ گئے اور اسی جنگ میں آپ کی شہادت ہوئی اور ملک شام میں آپ کا مزار بنا، لیکن حقیقی مزار کہاں ہے یہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اللہ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ یہ سیدنا اویس قرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا، آل نبی کا، اصحاب نبی کا وفادار رکھے، اور اللہ ہم سب کو ہر صحابی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنے بڑی تعداد میں جوان موجود ہیں، میری جوانوں سے گزارش ہے، ابھی بات ختم